بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مقدمے کے ذیل مقدمے کی طبیعت کرنے کے لحاظ سے جن اقوال کو ہم نے ذکر کیا تھا ان میں سے ایک قول صاحب فصول کا تھا کہ مقدمہ تب واجب ہے کہ جب اس کے بعد جو ہے وہ ذیل مقدمہ آئے۔ بے الفاظ دیگر مقدمہ وہ واجب ہے جو موصلہ ہو، اور جو مقدمہ موصلہ نہیں ہے اور اس کے بعد ذیل مقدمہ نہیں آتا وہ واجب اور لازم نہیں ہے۔ اب مصنف نے اپنے قول کی وضاحت کی اور اجمالاً ان اقوال کے رد میں جو دلیل ذکر کی وہ اپنی جگہ پہ ذکر ہو چکا، لیکن اب یہاں پہ مصنف چاہتے ہیں کہ صاحب فصول نے اپنی رائے اور قول کے اس بات میں جو ادلہ ذکر کیے ہیں ان میں سے 3 ادلہ کو یہاں پہ ذکر کریں اور ان کا جواب دیں۔ تو ان 3 ادلہ کو اگر ہم ایک جگہ جمع کریں تو یہ 3 ادلہ ہو سکتی ہیں۔ پہلا دلیل جو ہے صاحب فصول کا وہ یہ ہے کہ عقل کے حکم کے مطابق مقدمہ اور ذیل مقدمے کے وجوب کے درمیان میں ملازمہ ہے۔ اب اس ملازمے میں کون کون سے مقدمات شامل ہیں؟ اس مورد پر جو قدر متیقن ہے فقط مقدمہ موصلہ ہے، اور مقدمہ غیر موصلہ جو ہے وہ قدر متیقن سے خارج ہے، لہذا استدلال کرتے ہیں اس سے صاحب فصول کے فقط یہی مقدمہ واجب ہے۔ دوسری دلیل جو انہوں نے ذکر کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل کے حکم کے مطابق مولا کے لیے جائز ہے کہ مکلف کو کہے کہ وہ اس سے مقدمہ موصلہ کو انجام پانا چاہتا ہے یا چاہتا ہے مقدمہ موصلہ کو چاہتا ہے، اور اس امر کی بھی صراحت کرنا اس کے لیے حسن ہے کہ بھائی مقدمہ موصلہ مجھے چاہیے، جبکہ وہ یہ صراحت بھی کر سکتا ہے کہ مقدمہ غیر موصلہ کو میں نہیں چاہتا، اور یہ صراحت بھی کبھی ہے کہ وہ اصلاً مقدمے کی طلب نہیں چاہتا، پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مقدمہ موصلہ جو ہے واجب ہے، اور غیر موصلہ جو ہے وہ کیونکہ مولا کی طلب میں شامل نہیں ہے لہذا وہ واجب نہیں ہے۔ تیسری دلیل کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مقدمے کا اصل غرض اور ہدف جو ہے ذیل مقدمے تک پہنچنا ہے، اور یہ غرض جو ہے فقط مقدمہ موصلہ سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ مولا غرض تک پہنچتا ہے، لہذا وجوب بھی فقط اسی سے تعلق پیدا کرے گا، جبکہ مقدمہ غیر موصلہ جو ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ ذیل مقدمے تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ واجب نہیں ہے اور اس سے غرض کی تعمین جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ لہذا ان تینوں ادلہ کو فی الحال مختصراً ہم پڑھتے ہیں، پھر ہر ایک کا جو رد ہے اس رد کو ہم ذکر کریں گے۔ لہذا فرماتے ہیں وَقَدْ اسْتَدَلَّ صاحب الفصول عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بِوُجُوهٍ، کہ جس قول کی طرف صاحب فصول گئے ہیں اس کی طرف جو ہے نا انہوں نے استدلال کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے چند وجوہ کے ذریعے سے، حیث قال ہے اس طرح کہ انہوں نے کہا ہے بعد بیان ان التوسل بها الى الواجب من قبیل شرط الوجود لها لا ما قبیل شرط الوجوب۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ہم نے جو یہ توسل الی الواجب کی شرط لگائی ہے یہ شرط وجود ہے، بے الفاظ دیگر یہ شرط واجب ہے اور یہ شرط وجوب نہیں ہے، یہ انہوں نے پہلے تصریح کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو استدلال ذکر کیا ہے ما ھذا لفظہ، کہ ان کی عین عبارت جو ہے وہ یہ ہے والذی یدلک علی ھذا،
اور وہ چیز کے جو تمہاری رہنمائی کرتی ہے اس طرف، کس طرف؟ یعنی الاشتراط بالتوسل، کہ بھئی توسل الی یا کہ مقدمے کا جو وجوب ہے وہ ذیل مقدمے اور مقدمے کے درمیان میں ملازم عقلیہ کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ فالعقل لا يدل علیہ زائدا علی القدر المذکور، تو اس سے زیادہ کے جو ذکر ہوا اس سے زیادہ کے لیے عقل اس کے حصول کے وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ یعنی کیا؟ یعنی ملازمہ یہ ہے کہ جب عقل دیکھتا ہے کہ ذیل مقدمہ مقدمے کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، لہذا عقل حکم لگاتی ہے کہ بھائی مقدمے کو حاصل کرنا لازم ہے، تو ہم بھی کہیں گے کہ اسی مقدمے کو حاصل کرنا جو ہے وہ لازم ہے کہ جس سے ذیل مقدمہ حاصل ہو۔ اب اس سے زیادہ اس مقدمے کے وجوب کو ثابت کرنا کہ جس سے ذیل مقدمہ حاصل نہیں ہوتا، جو موصل نہیں ہے ذیل مقدمے تک، کہ عامر حکیم یہ تصریح کرے، یہ کہے ارید الحج، کہ میں ذیل مقدمے کو چاہتا ہوں، حج کو، وارید المسیر الذی یتوسل به الی الفعل الواجب یا یتوسل به الی الفعل الواجب، اور اس مسیر کو بھی چاہتا ہوں بعنوان مقدمہ، اس مقدمے کو چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے واجب تک پہنچا جا سکتا ہے، دون ما لم یتوسل به، یعنی ان مقدمات کے علاوہ یا اس مسیر کے بغیر کہ جس کے ذریعے سے واجب تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ بس مولا تصریح کر سکتا ہے کہ میں مقدمہ موصلہ کو چاہتا ہوں، غیر موصلہ مقدمے کو نہیں چاہتا۔ بل ضرورت و قاضیۃ، بلکہ ضرورت جو ہے وہ اس چیز کی تقاضا کرتی ہے کہ نہ فقط مولا یہ کہہ سکتا ہے بلکہ بجواز تصریح الامر بمثل ذالک، کہ مولا کے لیے نہ فقط یہ کہنا بلکہ اس کی صراحتاً اس کا اعلان بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ کما انہا قاضیۃ بقبح تصریح، جس طرح سے یہی ضرورت جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ تصریح کبھی ہے، کون سی؟ بے عدم مطلوبیتہا لہو مطلقاً، کہ مولا کہے کہ میرے لیے اصلاً جو ہے مقدمہ جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے ذیل مقدمے کے لیے، چاہے موصلہ ہو چاہے غیر موصلہ، بس مطلق عدم طلب مقدمے کی تصریح مولا حکیم سے کبھی ہے، یا یہ تصریح بھی مولا سے کبھی ہے کہ ولا تقدیر توسل بِاِلَیہ، بھائی اس مقدمے کو بھی نہیں چاہتا جو موصلہ ہے ذیل مقدمے تک، یہ تصریح بھی جو ہے کبھی ہے۔ وذالک آیۃ عدم الملازمۃ بین وجوبہ و وجوب مقدماتہ علی تقدیر عدم التوسل بہا الیہ، لہذا یہ یہاں پہ جو ہے نا وضاحت کا اور صراحت کا جائز ہونا میں وہ مقدمات جو ہیں وہ لازم نہیں ہیں، لہذا یہ جو ہے نا وہ دوسری دلیل جو ہے وہ مصنف نے ذکر کی۔
و آئذن، یہاں سے یہ تیسری درجہ ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ، یعنی والذی یدل علیہ کا تھا، وہ یہ بھی ہے کہ حیث ان المطلوب، کہ بھائی جب ہدف جو ہے مقدمے کے وجوب سے، بالمقدمت مقدمے سے، مجرد التوسل بہا الی الواجب وحصولہ، یا مجرد وہاں پہ جو ہدف ہے، جو غرض ہے مقدمے کے وجوب سے، وہ فقط یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے واجب تک پہنچا جائے، وحصولہ، اور واجب کو حاصل کیا جائے، فلا جرم یکون التوسل بہا الیہ وحصولہ معتبر فی مطلوبیتہا، پس چارہ نہیں اس چیز سے کہ مقدمے کے ذریعے سے واجب تک پہنچنا اور واجب کا حاصل ہونا یہ مقدمے کی مطلوبیت میں معتبر ہے۔ اگر یہ غرض تامین ہوتی ہے تو مقدمہ جو ہے واجب ہے، اگر یہ غرض جو ہے وہ تامین نہیں ہوتی تو اس صورت میں جو ہے وہ مقدمہ واجب نہیں ہوگا۔ لہذا فرماتے ہیں فلا جرم یکون التوسل بہا الیہ وحصولہ معتبرا فی مطلوبیتہا، کہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ توسل جو ہے مقدمے کے ذریعے سے ذیل مقدمے تک، اور اس کا حصول جو ہے وہ مطلوبیت مقدمہ میں معتبر ہے۔ فلا تکون مطلوبتا اذا انفقت عنہ، لہذا جب بھی کوئی مقدمہ اس غرض سے جس کے لیے اس کا وجود ثابت ہوتا ہے اس سے اگر منفق ہو جائے، اس سے جدا ہو جائے، مثال کے طور پہ مقدمہ ہو لیکن وہ موصلہ نہ ہو، اس کے ذریعے سے ہم واجب تک نہ پہنچ سکیں، تو کہتے ہیں وہ مطلوب مولا نہیں ہوگا۔ مطلوب مولا فقط وہی مقدمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم واجب ہوتے ہیں، یعنی واجب تک پہنچتے ہیں، ذیل مقدمے تک پہنچتے ہیں۔ لہذا وہ مقدمہ کہ جو جدا ہو اس غرض سے، جو توسل بالغیر ہے، یا اس کے ذریعے سے ہم واجب تک نہ پہنچ سکیں یا واجب کو حاصل نہ کر سکیں، وہ مطلوب مولا جو ہے وہ نہیں ٹھہرے گا۔ وَصَرِيحُ الْوِجْدَانِ قَاضٍ، اور انسان کا جو ضمیر ہے وہ بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، بِأَنَّ مَنْ يُرِيدُ شَيْئًا بِمُجَرَّدِ حصول شَيْءٍ آخر، کہ جب بھی کوئی شخص ارادہ کرے کسی چیز کے حصول کا، لیکن اس کی غرض کیا ہو، بمجرد حصول شیء آخر، اس چیز کا ارادہ اس وجہ سے تاکہ اس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز تک انسان پہنچے۔ ذریعے سے چھت پر پہنچ سکے، تو اگر سیڑھی موجود ہو لیکن انسان اس کے ذریعے سے چھت تک نہ پہنچ سکے تو مولا اس سیڑھی کو نہیں چاہتا۔ لہذا ہر ایک مقدمے کو اسی لیے چاہا جاتا ہے کہ بھئی ہم اس کے ذریعے سے ذیل مقدمے تک پہنچیں۔ اب جب ہم ذیل مقدمے تک نہیں پہنچ سکتے تو لہذا واضح بات ہے کہ اس صورت میں جو ہے وہ مقدمہ بھی جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ صریح الوجدان قادر بأن من يريد شيئا بمجرد حصول شيء آخر، کہ جب ایک انسان ایک چیز کو اس لیے چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز کو حاصل کرے، لا يريده اذا وقع مجردا عنه، اس چیز کو نہیں چاہے گا جب وہ چیز اس دوسرے چیز کے حصول سے خالی ہو۔ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَطْلُوبِ مَنُوطًا بِحُصُولِهِ، اور اس سے لازم آتا ہے کہ بھائی اس چیز یہ عقل جو ہے نا، عقل کے حکم کے مطابق ملازمہ جو ہے مقدمے اور ذیل مقدمے کے وجوب کے درمیان میں ہے،
اور یہ ملازمہ مقدمہ موصلہ کو شامل ہوتا ہے، یہ قدر متیقن ہے۔ غیر موصلہ کا اس میں شامل ہونا محل بحث لہذا خارج۔ اسی طرح سے مولا کی تصریح جائز ہے کہ میں مقدمہ موصلہ کو فقط چاہتا ہوں، غیر موصلہ کو نہیں چاہتا۔ اور یہ تصریح کبھی ہوگی اگر مکلف مولا یہ کہے کہ بھئی میں مطلقاً مقدمے کو نہیں چاہتا، یا کہے کہ مقدمہ موصلہ کو بھی نہیں چاہتا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ مقدمے کا اصل ہدف جو ہے وہ ذیل مقدمے تک پہنچنا ہے، اور یہ غرض جو ہے مقدمہ موصلہ سے حاصل ہوتی ہے، غیر موصلہ سے کیونکہ یہ غرض حاصل نہیں ہوتی لہذا وہ بھی واجب نہیں ہوگا۔